صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر گئے۔ اندر سے جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آگے بڑھے، 2 کھمبوں کو ایک طرف اور 3 کھمبوں کو بائیں طرف کر کے آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر آئے تو کسی نے عبداللہ بن عمر کو خبر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے اور اب آپ باہر نکل رہے ہیں۔ ویسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لپکے بلال کو پکڑا، کہا کہ بلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا؟ بلال نے کہا کہ آپ داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد آگے بڑھے یہاں تک کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، پھر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ واقعہ اسی طرح سے صحیح بخاری میں اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے درمیان عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کا ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرنا چاہتا تھا۔ وہ نوجوان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے سے ان کو کراس کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کو روکا، ہاتھ بڑھا کر کے اس کو گزرنے سے منع کیا۔ نوجوان نے نظر دوڑائی، ارد گرد دوسری طرف دیکھا، کوئی دوسرا راستہ اسے سجھائی نہیں دیا۔ پھر دوبارہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اسے دھکا دیا اور وہ شرمگاہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے اس وقت کے مدینے کے گورنر مروان بن حکم کے پاس شکایت کیا اور پھر شکایت کرنے کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو مروان نے پوچھا کہ ابو سعید معاملہ کیا ہے؟ تم نے اپنے چچیرے بھائی کو کیوں مارا؟ کیوں تکلیف دیا؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان۔ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز کی آڑ میں، کسی چیز کی اوٹ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے روکے، منع کرے، اور اگر نہ مانے دوبارہ گزرنے کی کوشش کرے تو اس سے لڑائی کرے، جنگ کرے، سختی کے ساتھ اس کو روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے، کیونکہ وہ گزرنے والا شیطان ہے جو انسان کی نماز کو باطل کرنا چاہتا ہے۔
اسی لیے بعض دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اور ابو داؤد اور ابن خزیمہ میں بسند صحیح ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، کہ تم بغیر سترہ کے نماز مت پڑھو، بغیر سترہ کے نماز مت پڑھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ ایک تیسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها لا يقطع الشیطان علیہ صلاتہ، کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے، تاکہ شیطان اس کی نماز کو باطل نہ کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امر بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو فرضیت پر دلالت کرتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر سترہ کے نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں بھی ہے جو حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنے والے پر فرض ہے کہ وہ کسی چیز کی آڑ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ سترہ کا لفظ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کو کسی دوسری چیز سے پردہ کر دے، جو آپ کے لیے کسی دوسری چیز سے آڑ بن جائے، اسے سترہ کہا جاتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے۔ البتہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے ہر وہ بلند چیز، ہر وہ اونچی چیز جس کو سامنے کر کے نمازی نماز پڑھتا ہے تاکہ گزرنے والا نمازی کے نماز کو خراب یا نقصان نہ پہنچائے، اسے شریعت کی اصطلاح میں سترہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ بلند چیز جسے سامنے کر کے انسان نماز پڑھتا ہے تاکہ گزرنے والی چیز اس کی نماز کو خراب نہ کرے، باطل نہ کرے یا اسے نقصان نہ پہنچائے، اسے کہا جاتا ہے سترہ۔ سترہ دیوار بھی ہوتی ہے، کھمبا بھی ہوتا ہے، انسان بھی ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کم سے کم ایک ہاتھ کے برابر اونچی ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ مسلم اٹھا کر کے دیکھیے کتاب الصلاۃ اور پڑھیے اس حدیث کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں ابھی نازل ہوئی ہیں دریا باز سے، یہ حدیثیں ابھی دریا باز میں پیدا کی گئی ہیں۔ سنو مسلم کی یہ روایت آپ صحیح مسلم میں اٹھا کر کے دیکھو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پوچھا گیا کہ نمازی کا سترہ کیا ہوگا، نمازی کا سترہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند۔ کجاوا بولا جاتا ہے اس لکڑی اور کرسی کو جو اونٹ پر رکھ کر سوار جس پر بیٹھتا ہے، ایک لکڑی کا بنایا جاتا ہے بیٹھکا جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے کرسی جیسی جگہ بنی ہوتی ہے لکڑی کی، جو تقریباً ابو داؤد کہتے ہیں سنن ابی داؤد کے اندر، جو تقریباً میں نے ناپا وہ ایک ہاتھ کے برابر تقریباً بلند ہوتی ہے۔ یہی بلندی مراد ہے کہ انسان جس چیز کو سامنے کر کے نماز پڑھے وہ کم سے کم ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ جتنا اونچا ہو وہ مطلوب ہے، چاہے کتنی ہی باریک چیز کیوں نہ ہو مگر بلند ہونا چاہیے۔ موٹا ہونا، چوڑا ہونا یہ مطلوب نہیں، صرف اونچا ہونا مطلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں صبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ۔ اس حدیث کے اور بھی دوسرے الفاظ ہیں، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی نماز میں سترہ کر لے، کسی چیز کی آڑ بنا لے، اگرچہ کہ وہ تیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ تیر ہی سامنے نصب کر لے، وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازی کے لیے چاہے امام ہو اور چاہے منفرد ہو، مقتدی کے لیے سترہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ امام کی جو لوگ اقتدا کر رہے ہیں ان کو سترہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ان کو الگ سے سترہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے
صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب سترۃ الناس، باب سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا سترہ پیچھے مقتدیوں کے لیے سترہ ہے۔ اور اس کے بعد اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور اور متفق علیہ حدیث ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں آیا تو دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں نے اپنی گدھی کو چھوڑا اور وہ صف کے سامنے سے گزری اور میں جا کر کے صف میں شامل ہو گیا اور کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سترہ کا حکم امام کے لیے ہے اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے کے لیے ہے، چاہے امام ہو اور چاہے مقتدی ہو، چاہے فرض پڑھ رہا ہو اور چاہے نفل پڑھ رہا ہو، چاہے مسجد میں پڑھ رہا ہو چاہے بازار میں پڑھ رہا ہو، چاہے صحرا میں پڑھ رہا ہو چاہے کھیت میں پڑھ رہا ہو، دنیا کی کسی بھی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو دو نقصان کا شکار ہوگا، ایک تو یہ نبی کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے گنہگار ہوگا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ شیطان اس کے سامنے سے گزر کر زندگی بھر اس کی نماز کو فاسد کرتا رہے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میری نماز باطل ہوئی یا میری نماز باقی رہ گئی۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں دوران قرات آپ کے اوپر گڑبڑ ہو گئی، التباس اور اشتباہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کچھ پکڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مگر صحابہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ نماز میں کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اور ابلیس آیا ہوا تھا جو میری نماز کو باطل کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے قدرت دیا اور میں نے اس کا گلا دبوچا، یہاں تک کہ اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے ان دونوں انگلیوں، انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کے درمیان اس کے تھوک کی ٹھنڈک محسوس کیا۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ ہوتی، رب هب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، تو میں اس کو پکڑ لیتا، پکڑ کر مسجد کے اس کھمبے سے باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس شیطان سے کھیل رہے ہوتے، مدینے کے بچے اس شیطان سے کھیل رہے ہوتے۔ گویا کہ شیطان رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو باطل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آپ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ما منکم من احد الا وکل اللہ بہ قرینین، قرین یامرہ بالخیر وقرین یامرہ بالشر، قالوا وانت یا رسول اللہ، قال نعم ولكن اللہ اعاننی علیہ فاسلم۔ کہا تم میں سے جو بھی انسان ہیں اس کے دو ساتھی اور اس کے دو نگراں اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے، ایک داہنے کندھے والا اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس بھی ہے کیا یہ ساتھی، یہ کریم؟ کہا ہاں میرے پاس بھی ہے، مجھے بھی ایسا آدمی اللہ، ایسی چیز اللہ نے متعین کیا ہے فرشتے اور شیطان کی شکل میں، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کیا ہے اس لیے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ شیطان نبی کا معجزہ ہے کہ بجائے برائی کا حکم دینے کے وہ آپ کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ برائی کا حکم دینے والا شیطان موجود ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں جسے ابو داؤد وغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سووا صفوفکم ولا تتركوا فرجات بين الصفوف للشيطان فإني أرى الشيطان يدخل بين الصفوف مثل الحذف۔ کہا صفوں کو ٹھیک کرو، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ میں نے شیطان کو دیکھا ہے کہ بکری کے بچے کی شکل میں صفوں کے درمیان میں گھستا ہے۔ بکری کے بچے کی شکل میں نے شیطان کو صفوں خالی جگہوں کے درمیان
گھستے ہوئے جو دیکھا ہے۔ آپ جب انگلی سے انگلی ملاتے ہو، کانی انگلی اور پورا پیر خالی ہوتا ہے، وہ شیطان کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ شیطان کو روکنے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ شیطان کو روکے گا۔ ہماری آسانی کے اعتبار سے ہم نے جو طریقہ منتخب کیا ہے وہ شیطان کو روکنے والا نہیں۔ زندگی بھر آپ چلاتے رہو، کچھ بھی نہیں فرق پڑنے والا ہے۔ نبی نے کہا کہ جب صف میں کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، تب جا کر کے شیطان کو گزرنے سے آپ روک سکتے ہو۔ اپنی آسانی کے اعتبار سے کہانی انگلی ملا کے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہو زندگی بھر، کیا فرق پڑنے والا کسی کو؟ اللہ کی ذات سے کوئی فرق پڑے گا؟ نبی کی شریعت پہ کوئی آنچ آئے گی؟ دنیا کے کسی بھی انسان کو، عالم اور جاہل کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں۔ آپ خود اپنے کرتوت کا نتیجہ اٹھا کر لے کر کے ڈھو گے اور لے کر کے محشر میں آؤ گے، یاد کر لینا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان مسجد میں یا دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نبی کا حکم یہ ہے اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، حکم یہ ہے کہ وہ سترہ کر کے نماز پڑھے، کسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اب نبی نے کہا کہ اس کے قریب بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، کتنی دور قریب مانی جائے گی وہ سنیں آپ۔ بخاری کی روایت میں ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار قدر ممر الشاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے بھر کا فاصلہ ہوتا تھا۔ آپ کے اور دیوار کے، سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ بکری گزر سکتی تھی۔ حد سے زیادہ آپ اس کو ایک ہاتھ متعین کر لیجیے کہ بکری کے گزرنے کا فاصلہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، اور آپ سجدہ جہاں کرتے تھے وہاں سے اور دیوار کے درمیان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سترہ سے قریب کھڑے ہونے کی ایک صفت ہے۔ دوسری روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ابھی میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ کتنا؟ 3 ہاتھ کا فاصلہ، تقریباً 1.5 میٹر۔ یہ سترہ سے قریب ہونے کی سب سے بہتر صفت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ جو سنت پڑھنا چاہتا ہو یا فرض پڑھنا چاہتا ہو وہ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور 20ویں صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس کے سامنے نہ دیوار ہو، نہ کھمبا ہو، نہ کوئی اونچی چیز سامنے رکھا ہو، وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، اور ایسا کرنے والا انسان گنہگار ہوگا۔ ہم سنتوں کو پڑھنے کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں تو کوئی دوسری صف میں پڑھتا ہے، کوئی تیسری صف میں پڑھتا ہے، کوئی چوتھی صف میں پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، سنت کی نماز ادا کرتا ہے، لیکن کیا پتہ ہے وہ نبی کے حکم کی مخالفت کا مرتکب ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور نوٹ کر لیں آپ، یہ بات میں نہیں کہتا، آپ اٹھا کے دیکھیں ابن قدامہ مقدسی کی المغنی فی الفقہ، آپ چاہیں تو دیکھیں نووی کی المجموع فی الفقہ، اور چاہیں تو آپ دیکھیں الاستذکار ابن عبد البر کی، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ دیکھیں بدائع اور صنائع کاسانی کی، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ دیکھیں ابن الحمام کی فتح القدیر۔ یہ سب باتیں دریا باز، یہ کتابیں دریا باز میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، یہ باتیں، یہ کتابیں دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں، اور جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ حدیثیں بخاری نے روایت کیا ہے، مسلم نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، نسائی نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ نے روایت کیا، ابن حبان نے روایت کیا، بیہقی نے روایت کیا، اور بھی ڈھیروں سارے ائمہ نے روایت کیا۔ وہ اس زمانے کی پیداوار نہیں، وہ سب دریا باز کے بسنے والے انسان نہیں ہیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جمع کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دینے والے انسان ہیں۔ مگر ہماری محرومی یہ ہے کہ ہمیں نبی کی سنتوں سے پیار نہیں ہے، نبی کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہے، نبی کی سنتوں کے نام پر فدائیت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس لیے نبی کی سنتیں پامال ہوں، نبی کی سنتوں پر تیشہ چلایا جائے، نبی کی سنتوں کو دیش نکالا دیا جائے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، تو ہماری پیشانی پر کوئی شکن پیدا نہیں ہوتی، ہماری پیشانی پر کوئی شکن پیدا نہیں ہوتی، ذرا بھی کبھی درد اور چبھن محسوس نہیں ہوتی کہ کیوں یار لوگ نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے۔ لیکن اگر ہمارا نام لے لیا کسی نے، تو اگر ہماری ذات کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا، اگر کوئی کلمہ ناروا کسی کی زبان سے ہماری شان میں نکل گیا، تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر اللہ نے توفیق اور طاقت دیا ہو تو اس کا وجود زمین سے مٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔
مگر نبی کی سنتوں کا مذاق اڑتا ہے، نبی کی سنتوں کو دیش نکالا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ بڑی ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ برداشت۔ کبھی غور کرو ایمان کی وہ کون سی قسم ہے جسے لے کر آپ جیتے ہو؟ اہل حدیثیت کا وہ کون سا شعبہ ہے جس کا دم بھرنے کے لیے آپ زندہ رہتے ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گے؟ ورنہ آپ سنو، اس میں میری اپنی کوئی بات نہیں، میں صرف احادیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں بس۔ اور یہ درد جو دل میں چھلکتا ہے، وہ حسرت اور تعصب جو اللہ نے دل میں پیدا کیا ہے، وہ الفاظ کی شکل میں کبھی کبھی زبان سے باہر نکلتا ہے تو صرف اور صرف اسی درد کا اظہار ہے، نبی کی سنتوں کی پامالی کا جو صدمہ ہے اس صدمے کا اظہار ہے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ امتوں میں سے ایک امت کا حال بیان کیا کہ کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟ یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے۔ کہا نہیں، ہم بتائیں گے ان کو، سمجھائیں گے ان کو، دو وجہ سے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس عذر اور حجت ہو جائے۔ ہم نے بتایا تو تھا، ہم نے تیرا دین ہی تیرے بندوں تک پہنچایا تو تھا، حجت پوری ہو جائے۔ اور دوسرے اس لیے اللہ رب العالمین جس کے دل میں بات ڈالے گا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہ قبول کریں گے، وہ توبہ کریں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی، نوٹ کر لیں، زندگی میں کبھی بھی، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ باہر، نہ میدان جنگ میں، نہ صحرا میں، نہ مینا میں، نہ عرفہ میں، نہ مزدلفہ میں، نہ مکہ میں، کہیں بھی دنیا میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر سترے کے نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ کسی بھی واقعے میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی چیز کی آڑ کیے نماز نہیں پڑھی، کہیں بھی کبھی بھی نہیں پڑھی۔ اس لیے نبی کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکم پر عمل کیا جائے، آپ کے حکم کی تابعداری کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان حدیثوں اور ان کے علاوہ اور بہت سی حدیثوں کے جو میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا کیونکہ وقت میرا ساتھ نہیں دے گا، ان تمام حدیثوں میں نبی نے ہم کو امر کے ذریعہ، نہیں کے ذریعہ، تاکید کر کے اپنے عمل کے ذریعہ سکھایا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو کسی چیز کی اوٹ میں، کسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ یہ نہیں بتایا کہ مسجد میں ایسے پڑھو، بازار میں ایسے پڑھو، گھر میں ایسے پڑھو۔ اسی لیے آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اہل علم کے درمیان متفق علیہ رہا ہے۔ اس بارے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سترا کر کے نماز پڑھنا یہ مستحب اور مشروع ہے۔ البتہ مستحب اور مشروعیت پر اتفاق کے بعد اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق سترا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت مستحبہ ہے، اور اہل علم کا ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سترا کر کے نماز پڑھنا یہ واجب اور فرض ہے نماز میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی، آپ کا عملی طریقہ، آپ کا امر اور آپ سے صادر نہیں کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہو۔ چاہے جہاں آپ نے دیکھا ابو سعید خدری کا واقعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور دوسری بات آپ بتائیں، آپ وہاں ہماری مسجدیں چھوٹی ہے، آپ وہاں 20ویں صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی آپ کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی تم آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ اس کو روکو، آپ اس کو اپنے سامنے سے مت گزرو۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سامنے سے بکری گزرنا چاہتی تھی، آپ نے بکری کو روکا، روکتے ہوئے آپ آگے بڑھے، یہاں تک کہ اپنا پیٹ لے جا کر کے دیوار سے چپکا دیا، اور بکری آپ کے پیچھے سے گزرنے پر مجبور ہو گئی، بکری آپ کے پیچھے سے گزرنے پر مجبور ہو گئی۔ اگر آپ 20ویں اور 10ویں صف میں نماز پڑھ رہے ہو، کتنی دور چل کر کے آؤ گے آپ روکنے کے لیے؟ کتنی دور تک آپ ہٹاؤ گے کہ میرے سامنے سے مت گزرو؟ اور یاد کر لیں، روکنے کا حکم
گزرنے والے کو منع کرنے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو کسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جو سترا لے کر نماز پڑھ رہا ہو اور جو ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہو اس کو نبی نے روکنے کا حکم نہیں دیا، نماز باطل ہو یا رہے۔ ایک بات اور، میرے بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد میں ستھرا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں کون آئے گا گزرنے کے لیے، یہاں نہ عورت آئے گی، نہ گدھا آئے گا اور نہ کتا آئے گا، مسجد میں کہاں سے آئے گا نماز کو کاٹنے کے لیے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کی نماز کو 4 چیز کاٹتی ہے۔ ایک تو جانوروں میں کالا کتا، دوسرے عورتوں میں بالغہ عورت، اور تیسرے کالا کتا، بالغہ عورت اور گدھا۔ گدھا اور کتا یہ جانوروں میں سے ہے اور عورت یہ انسانوں میں سے ہے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کی نماز کو کاٹتی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، لا یقطع الشیطان علیہ الصلاۃ، شیطان انسان کی نماز کو کاٹتا ہے۔ میں نے مان لیا کتا نہیں آئے گا، مسجد میں آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ گدھا نہیں آئے گا، میں نے مان لیا کہ اس مسجد میں عورتیں نہیں آتی ہیں، عورت نہیں آئے گی۔ لیکن آپ یہ کیسے متعین کرو گے یا یہ کیسے یقین کرو گے کہ شیطان صاحب آپ کی نماز میں یا آپ کی مسجد میں گھس کر آپ کی نماز کو نہیں کھا رہے ہیں، باطل نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیسے یہ اندازہ لگاؤ گے؟ آپ نوٹ کر لیں، شیطان بھی انسان کی نماز کو باطل کرتا ہے، شیطان بھی انسان کی نماز کو کاٹنے کا انتہائی شدید حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح آپ کی نماز کو باطل کر دے، اور اس سے بچاؤ کا، اس سے حفاظت کا وہی طریقہ ممکن ہے جو شریعت نے ہم کو بتایا ہے۔ اگر ہم شرعی طریقہ نہیں اپناتے اور زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں اور زندگی بھر شیطان ہمارے سامنے سے گزر کر ہماری نماز کو کاٹتا رہا اور اس کے بعد نتیجے میں ہم کو کیا ملے گا؟ نماز تو باطل ہو گئی، ظہر پڑھا شیطان آیا کاٹ دیا، عصر پڑھی شیطان آیا کاٹ دیا، سنت پڑھی شیطان آیا کاٹ دیا، نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا؟ اور جب آپ لے کر کے آؤ گے تو ایک دفتر آپ کے سامنے ہوگا، میں نے بہت نمازیں پڑھی لیکن نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا میرے دوستو؟ کچھ نہیں، کیونکہ شیطان نے آپ کی نماز کو باطل کر دیا تھا، اور جو عبادت باطل ہو جائے وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہو سکتا ہے کہ گناہ لکھا جائے، کیونکہ آپ نے نبی کے حکم کی مخالفت کیا۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ بہت اہم اور بہت مشکل بات ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم سننے کے روادار نہیں ہیں، ہم ماننے کے روادار نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ خیر کی کوئی بات ہمارے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو پہنچے، گویا کہ خیر اور بھلائی کے راستوں پر بھی آپ نے ایسا پہرا دکھا دیا ہے کہ ہم کہیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا کہے گا تو نہیں۔ یہ جہالت اور ظلم دونوں کی بات ہے، یہ جہل بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ جہالت اس لیے ہے کہ آپ جانتے نہیں ہو اور اس کے باوجود آپ سمجھتے ہو کہ آپ جانتے ہیں، اور ظلم اس لیے ہے کہ صاحب حق سے اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہرحال بات میری دوسری طرف جا رہی ہے، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترا کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سترا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بلند چیز جو کم سے کم 1 ہاتھ اونچی ہو اسے سامنے کر کے انسان نماز پڑھے، وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، کھمبا بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی لکڑی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کی اونچائی 1 ہاتھ کے مانند بلند ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے آپ سنت پڑھنے کے لیے جب دوسری اور تیسری صفوں میں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی چیز آڑ ہونی چاہیے، آپ کے اور دیوار کے بیچ میں 3 ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سترا کر کے نماز پڑھنا مشروع اور مسنون ہے۔ میں نے کہا کہ اختلاف اس کے حکم میں ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے، یہ اہل علم کے اقوال ہیں، مگر دلائل کی روشنی میں جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان پر آپ غور کرو گے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہاں پڑھنے کے بجائے آپ یہاں پڑھ لو گے، وہاں پڑھنے کے بجائے کسی کے پیچھے آپ نماز پڑھ لو گے، کیا نقصان ہوگا آپ کا؟ لیکن نماز تو آپ کی محفوظ ہوگی نا۔ لیکن اگر آپ اسی طرح اپنی حق درمی پر قائم رہے اور تیسری اور چوتھی صفوں میں مسلسل نماز پڑھتے رہے اور شیطان آ کر آپ کی نماز کو مسلسل کاٹتا رہا، لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃہ، شیطان انسان کی نماز کو باطل نہ کر دے، تاکہ کیوں؟ اس لیے وہ سترے سے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور آپ نے عمل نہیں کیا،
اور نماز ہماری شیطان صاحب آ کر مسلسل کاٹتے رہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے یہ بات لائق توجہ ہے، آپ اس بات پر غور کیجئے۔ ایک دو باتیں اور میں تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات نکل گئی سرے دست۔ یہ بات میں آپ سے بہت درد مندی کے ساتھ اور بہت ہی احساس ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، نبی کی شریعت کو برپا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ شریعت اور سنت کے نام سے جو بات بتائی جائے اس کا پرفیکٹ اور درست ہونا آپ معلوم کیجئے، لیکن معلوم ہونے کے بعد اسے نظر انداز کر دیں، اسے مشرق اور مغرب کا نام دے کر کے اسے چھوڑ دیں اور شمال اور جنوب کے نام پر اسے نظر انداز کر دیں، یہ اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔